السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں جس ویزا کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے جناب انڈیا کا ویزا۔ انڈیا کا ویزا میں نے کیسے حاصل کیا اور کہاں سے حاصل کیا، کیونکہ پاکستانیوں کے لیے انڈیا کا ویزا نہیں ہے۔ تو جناب والا، میں نے وزارت مذہبی امور سے پاکستان انڈیا کا ویزا حاصل کیا۔ انڈیا کا ویزا حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو 3 کیٹیگریوں میں جانا پڑتا ہے انڈیا میں۔ ایک تو پلگرم ویزا ہے اور دوسرا میڈیکل ویزا ہے، اور جو تھرڈ ہے وہ فیملی ویزا ہے، جن کی فیملیز وغیرہ وہاں پہ انڈیا میں ہیں وہ انویٹیشنز وغیرہ بھیجتے ہیں۔ خیر، میں نے پلگرم ویزا اپلائی کیا وزارت مذہبی امور کے تھرو۔ جو ہے وہ ان کی آپ نے ویب سائٹ سے ان کا فارم لینا ہے اور عرس کی ڈیٹ چیک کرنی ہے کہ آپ کس عرس میں جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کے اندر ڈیفرنٹ عرسز وغیرہ ہوتے ہیں مزارات پہ۔ دہلی کے اندر خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آگرہ میں ہے اور کلیر شریف میں ہے، اجمیر شریف میں ہے۔ ڈیفرنٹ عرسز ہیں، وہ آپ نے وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پہ ان کی ڈیٹس چیک کر لینی ہے کہ آپ کس عرس میں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہاں سے آپ نے ایک فارم بھی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور وہ فارم کو آپ نے پرسنل اپنی ڈیٹیل ڈال کے اور ایک ڈاکٹر کی آپ نے اپنی میڈیکل کی تصدیق کروانی ہے۔ 1000 روپیہ ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے وزارت مذہبی امور کو کوریئر ارسال کرنا ہوتا ہے۔ تقریباً یہ آپ کے اپلیکیشن جانے کے بعد کوئی 1-1.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ قرآن اندازی ہوتی ہے۔ اگر 250 لوگوں سے زیادہ لوگ ہوں تو دین قرآن اندازی ہوتی ہے۔ اگر 250 لوگ ہوں ان سے کم ہوں تو دین قرآن اندازی نہیں ہوتی ہے، پھر ڈائریکٹلی آپ کے پاسپورٹ جو ہیں وہ ایمبیسی میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے جب آپ کی اپلیکیشن وزارت مذہبی امور کو ارسال ہو جاتی ہے اور کوئی 1.5 ماہ کے بعد قرآن اندازی ہوتی ہے، اگر قرآن اندازی میں آپ کو خوش قسمت نکل آتے ہیں، دین آپ کی جو ہے کوئی 1-1.5 ماہ کے بعد اس کے آپ کی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں۔ آپ جس ضلع سے ہیں وہاں پہ آپ کی جو اسپیشل برانچ ہے ان کے لوگ آپ کو بلاتے ہیں یا آپ کے پاس بھی جاتے ہیں، تو وہ آپ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ کسی مذہبی سیاسی تنظیم سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، بیان حلفی لکھوایا جاتا ہے، اور جو آپ کا محلے کا ناظم وغیرہ ہوتا ہے اس پہ بھی تصدیق کروائی جاتی ہے آپ کی کہ یہ بندہ جینوین ہے اور کسی مذہبی اور سیاسی تنظیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین یہ ویریفیکیشن ہونے کے تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک لیٹر آتا ہے وزارت مذہبی امور کی طرف سے۔ اس لیٹر کے اندر آپ سے آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ڈیمانڈ ڈرافٹ ہوتا ہے۔ پہلے تقریباً کوئی 23,500 روپے کا تھا، آج کل مہنگائی کی وجہ سے 38,500 روپے کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ دہلی کے جو عرس ہیں ان کی پرائز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کلیر شریف، آگرہ اور اجمیر شریف ان کی نہیں میں بتا رہا، ان کی جو ہے وہ سننے میں یہی آیا کہ ان کے کم پرائز ہے، اس کے ساتھ 8,000 روپے ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے۔ تو فائنلی ویریفیکیشن کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ سے جو ہے یہ لیٹر کے ذریعے آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ بھی آپ نے اپنا ایک ڈیمانڈ ڈرافٹ پیسوں کا بنا کے وزارت مذہبی امور کے نام، اپنا اوریجنل پاسپورٹ اور 1-2 ڈاکومنٹس اور ہوتے ہیں وہ ان کو بھیجنے ہوتے ہیں۔ دین وہ ان کو ارسال ہو جاتے ہیں۔ اس کے تقریباً کوئی 2.5 ماہ کے بعد آپ کی ٹریولنگ ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس دوران تک آپ کے جو پاسپورٹ ہیں وہ وزارت مذہبی امور کے پاس رہتے ہیں۔ جانے سے کچھ دن پہلے وزارت مذہبی امور جو ہے وہ آپ کے پاسپورٹ وغیرہ انڈین ایمبیسی کو ارسال کرتی ہے، اور انڈین ایمبیسی پھر اس کی ویریفیکیشن کرتی ہے۔ جو 250 پاسپورٹ انڈین ایمبیسی میں گئے ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً کوئی 150 سے 200 لوگوں کا ویزا لگتا ہے، باقیوں کو انڈین ایمبیسی بھی ریجیکٹ کر دیتی ہے آپ کے سارے پروسیجر کے بعد بھی۔ تو فائنلی جو انڈین ایمبیسی سے جب ویزے لگ کے آتے ہیں اور ٹائم جو ہوتا ہے وہ آپ کی ٹریولنگ ڈیٹ سے 1 دن پہلے آپ کو کال آتی ہے، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ نے جب ڈیمانڈ ڈرافٹ اپنا پاسپورٹ کو 2-2.5 ماہ پہلے جب بھیجا ہوتا ہے تب آپ کو ٹریولنگ ڈیٹ بھی بتا دی جاتی ہے کہ آپ کے عرس کی یہ ڈیٹ ہے، اور آپ کے عرس سے 1 دن پہلے آپ کو لاہور میں بلا کے
پاسپورٹ دیے جاتے ہیں. تو جس دن پاسپورٹ دیے جاتے ہیں اسی دن وزارت مذہبی امور کی طرف سے کال آتی ہے اور کال میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھی آپ کا پاسپورٹ آ چکا ہے, آپ کا ویزا لگ گیا ہے یا نہیں لگا. اگر تو ویزا لگ گیا تو آپ نے جا کے لاہور سے پاسپورٹ لے کے آنا ہوتا ہے. اگر ویزا آپ کا نہیں لگتا دین جو ہے وزارت مذہبی امور آپ کے گھر پہ آپ کا پاسپورٹ, آپ کا ڈیمانڈ ڈرافٹ جو ہے وہ ذریعہ کوریئر بھیج دیتی ہے. جن لوگوں کے ویزا لگ جاتے ہیں وہ لاہور سے جا کے پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہیں اور پاسپورٹ لینے کے بعد اپنے گھر آ کے تیاری کرتے ہیں نیکسٹ ڈے جانے کی. نیکسٹ ڈے صبح تقریباً کوئی فجر کی نماز کے بعد حاجی کیمپ لاہور میں پہنچنا ہوتا ہے. وہاں سے روانگی ہوتی ہے بذریعہ ایک پورا قافلہ ہوتا ہے, ڈیلیگیشن ہوتا ہے, سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آپ کو واگا بارڈر لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں سے پھر جو ہے آپ کی امیگریشنس ہوتی ہے. دین فردن انڈین سائڈ اٹاری پہ ہوتی ہے اور وہاں سے آپ نے جانا ہوتا ہے امرتسر, جو کہ تقریباً کوئی 25-30 کلومیٹر ہے واگا بارڈر سے, اور امرتسر سے جو ہے آپ نے دہلی کے لیے بائی ٹرین جانا ہوتا ہے. تو وزارت مذہبی امور جو آپ سے پیسے چارج کرتی ہے وہ جو 38,500 ہوتے ہیں, اس کے اندر ویزا انڈین ویزا فیس ہوتی ہے, آپ کی ساری ٹریولنگ کے ایکسپینس ہوتے ہیں اور ہوٹل سٹے کا اس کے اندر اخراجات شامل ہیں. کھانا جو ہے وہ اس پیکج میں انکلوڈ نہیں ہوتا ہے, کھانا آپ نے خود کھانا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے ایکسپینس وزارت مذہبی امور کرتی ہے. 7 دن کا یہ ٹرپ ہوتا ہے آنے اور جانے کے ڈیز ڈال کے. تو وہاں پہ آپ نے 7 دن تقریباً رہنا ہوتا ہے اور پھر آپ کی وہاں اسی طرح ہی واپسی ہوتی ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. آپ نے اگر اپلیکیشنز دینی ہیں تو وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ڈیٹس چیک کر سکتے ہیں. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے وہاں سے مجھے رابطہ کر لینا اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.